آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا جناب احمدی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی ہی محبت و الفت کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ پیش کرنے پڑے بابا اللهم صل على اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا وعلى صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم سامعین کرام، ہمارے لیے آپ کے لیے ہر ایک کے لیے بڑی ہی سعادت مندی ہے کہ رجب المرجب کی 6 تاریخ کو آیا ہے اور اس میں ہمارے لیے بڑی ہی عظیم سرمایہ جو ہے چھٹی شریف کی حضور خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ جس شخصیت کی نعمتیں ہمیں حاصل ہیں. بس اللہ ہمیں بزرگان دین کی فیوز و برکات سے مالا مال کرتے رہے اور ان بزرگوں کے صدقے میں ہماری زندگی میں خوشی عطا فرمائے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے چہیتے حضور خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ کی متعلق چند گفتگو جو ہے گوش آپ تمام احباب کی روبرو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ جسے آج ہم ہندوستان کا راجا کہتے ہیں اس کا انہیں ہم نے اور آپ نے ہندوستان کا راجا نہیں بنایا ہے، بلکہ سرکار اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں ہندوستان کا راجا بنایا. وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے ہمارے گھروں میں اسلام اور ہمارے بچوں کے اندر ادب و احترام نظر آ رہا ہے. دین کے لیے، دین اسلام کے لیے پر مٹنے کا جو جذبہ آج بھی ہماری اولاد میں اور ہمارے اندر موجود ہے تو فقط اس کا فیض یہ بزرگان دین کا ہے. تو لہذا ہندوستان کی سرزمین پر اس ایمان کے شمع کو روشن کرنے والی عظیم شخصیت کا نام جو ہے خواجہ معین الدین حسن سنجری رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت ہے. خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا میں بھیجا تو ساری ظلمتوں کو دور کرنے کے لیے بھیجا. جو اندھیرے تھے، کفر کی، بت پرستی کی، اخلاق و کردار کی بگاڑ کی ہو، یہاں تک کہ جتنے ظلم کے پردے تھے ان تمام پردوں کو ہٹا کر نور داخل کرنے کے لیے خواجہ غریب النواز کو بھیجا. اب جانتے ہیں سنجر کی سرزمین پر 530 اور ایک روایت کے مطابق 535 میں حضرت خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت باصادت ہوئی. سنجر کی آدھی رات اس سرزمین میں ایک بزرگ تہجد کے لیے، بزرگان دین تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے. ان کی آنکھیں اچانک کھلی رات میں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اجالا ہی اجالا ہے. ان کے ذہن اور ان کے تصور میں خیال یہ آیا کہ صبح ہو گئی ہے اس لیے اجالا ہو گیا. بزرگان دین سے اگر کوئی غفلت ہو جاتی تو وہ دن بھر روتے کہ آج مجھ سے تہجد قضا ہو گئی ہے، آج میری عبادتیں چھوٹ گئی ہیں، میری ریاستیں چھوٹ گئی ہیں. ہماری طرح غفلت اور سستی کے دل ان کے پاس نہیں تھے. وہ اٹھے، روشنی دیکھ کر معلوم کرنے لگے ہو سکتا ہے صبح ہو گئی ہو. بستر پر بیٹھ کر رونے لگے کہ مجھ سے کیا ہو گیا کہ میری تہجد قضا ہو گئی. اب اس علاقے میں بہت سارے بزرگان دین رات میں تہجد کے لیے بیدار ہونے والے تھے تو ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تاکہ اپنا درد ان کو بیان کریں. جا کر اپنے بغل کے گھر میں معلوم کرتے ہیں کہ وہ بھی سوئے ہوئے تہجد کو بیدار نہیں ہوئے. ان کو اٹھایا، ان کی آنکھیں کھلی تو انہوں نے بھی دیکھا کہ روشنی پھیلی ہوئی ہے. وہ بھی جو ہے پریشان ہیں کہ کیا ہو. آپس میں بات کی کہ میری بھی قضا ہو گئی، آپ کی بھی قضا ہو گئی، صبح ہو چکی ہے لیکن تہجد نہیں پڑا. اب آپس میں دونوں مل کر ہو گئے
روتے ہوئے آئے، کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا ہم اس لیے رو رہے ہیں کہ صبح ہو گئی، تہجد نہیں پڑھ پا رہے، اس لیے رو رہے ہیں۔ کہا میں بھی صبح ہونے کے خدشے سے بھاگ کر آیا ہوں آپ کے پاس، یہ صبح نہیں آسمان پر کوئی نور چھایا، صبح ہوئی نہیں، آسمان پر کوئی نور چھایا ہوا ہے، چلو اس نور کو دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے اس نور کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ دوڑتے ہیں سارے لوگ سنجر کی زمین پر جو ہے تلاش کر رہے، وہ نور جو برس رہا ہے کس کے گھر پر برس رہا ہے، تو دیکھتے ہیں حضرت خواجہ غیاث الدین کے گھر پر برس رہا ہے۔ کون ہے یہ خواجہ غیاث الدین؟ یہ حضور خواجہ غریب النواز کی والد محترم ہے، ام الورا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو حضور خواجہ غریب النواز کی ماں ہے، ان کے گھر پر آسمان سے لے کر زمین تک اتنا نور چھایا ہوا ہے کہ لوگوں کو کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کوئی نور نہیں بلکہ صبح طلوع ہو گئی اور سورج نکل گیا، اتنا نور ہے۔ بزرگان دین دوڑتے ہوئے گئے، حضرت خواجہ غیاث الدین سے ملاقات ہوئی، کہا کیا اتنا نور آپ کے گھر میں؟ کہا کوئی بات نہیں، یہ نور اس لیے ہے کہ ہمارے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام ہم نے محمد حسن رکھا، اسی بیٹے کی آمد پر اللہ نے یہ نور کو نازل فرمایا۔ پتا چلا کہ ان کی ولادت پر جو اللہ نے ان کے گھر پر نور برسایا ہے، اسی لیے برسایا تھا کہ اب جتنے اندھیرے ہیں ان اندھیروں میں روشنی ڈالنے کے لیے حسن آ چکا ہے، اندھیروں میں روشنی ڈالنے کے لیے محمد حسن کو بھیجا ہے، جسے ساری کائنات خواجہ غریب النواز کے نام سے یاد ہے۔ حضرت خواجہ غریب النواز آپ دیکھیں، لگ بھگ آپ اٹھا کر تاریخ دیکھیں تو 6-7 سلسلے بیچ میں ہیں جو حضرت خواجہ غریب النواز کے سلسلے میں پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، حضرت امام جعفر صادق وہی جس کی آپ جو ہے رجب کی فاتحہ کرتے ہیں رجب کے مہینے میں، کیونکہ حضرت خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ کے والد محترم کون ہیں؟ حضرت خواجہ غیاث الدین، ان کے والد محترم کا نام کمال الدین رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کے والد نجم الدین طاہر رضی اللہ تعالیٰ، 3 واسطے ہو گئے۔ اس کے بعد یہ نجم الدین جو ہے ان کے والد کا نام ہے عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ، اور جو عبد العزیز ہے ان کے والد کا نام ہے سید ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ، اور سید ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ کے والد ہیں سید محمد ادریس رضی اللہ تعالیٰ، اور سید محمد ادریس رضی اللہ تعالیٰ کے والد محترم موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ، اور موسیٰ کاظم کس کے شہزادے ہیں؟ یہ شہزادے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ۔ امام جعفر صادق وہ عظیم ہستی جن کے قدموں میں سرکار بایزید بستامی نے قدم رکھا اور ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ سرکار بایزید بستامی جنہوں نے ساری امت کو یہ کہا کہ تم اگر ایمان لانے کے بعد گناہوں میں ملوث ہو گئے تو میرا نام صرف یاد کر لینا، اگر تمہیں میرا نام یاد رہا تو اس نام کے صدقے میں رب تمہیں جنت عطا فرمائے۔ جس کے مرید کا عالم یہ ہو تو اس کے پیر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کسی عام شخص کے بیٹے نہیں ہے، وہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ کے فرزند ہے، اور امام باقر رضی اللہ تعالیٰ اسیر کربلا، جس کربلا کی سرزمین سے بیڑیاں ڈال کر اٹھائی گئے تھے، اس زین العابدین کے بیٹے ہیں حضرت باقر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور امام زین العابدین کس کے بیٹے ہیں؟ جو کربلا کی سرزمین پر اپنے سارے بچوں کو قربان کر کے، اپنے گھر کو قربان کر کے کربلا کی سرزمین سے اسلام کا جھنڈا بلند کیا، اسی سید الشہداء امام حسین کے فرزند امام زین العابدین ہیں۔ اور امام زین العابدین کے والد امام حسین، اور امام حسین کے والد کو کون نہیں جانتا؟ ساری کائنات جس کے نعرے علی علی کر کے لگا رہی ہے اسی کے فرزند حضرت امام حسین ہے۔ یہ 8 سلسلے ہیں، 8-9 سلسلے ہیں، جس کے بعد سیدھا حضرت خواجہ غریب النواز کا سلسلہ حضرت علی مولا رضی اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے۔ تو آپ جانیں بہت دور کا واسطہ نہیں ہے، بہت دور کا واسطہ نہیں ہے، بلکہ حضور سے آپ کی بہت قریبی تعلق، بہت قریبی تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خواجہ غریب النواز۔ آپ کی ولادت میں اسادت بھی آپ کا نام حسن اس لیے رکھا گیا
کہ آپ کو بار بار خواب میں آپ کی والدہ ماجدہ کو بار بار کہا جاتا تھا آپ کے گھر میں ایک بیٹا ہوگا، وہ حسن ہوگا. کیا ہوگا؟ حسن. حسن کے معنی کیا ہے؟ خوبصورت. کیا ہوگا؟ خوبصورت. تو بار بار آپ کو وہ کہا جاتا تو آپ نے ان کا نام حسن رکھا. لیکن دنیا معین الدین پکارتی اس لیے ان کا لقب ہے. کیا لقب ہے ان کو؟ معین الدین. اللہ کے رسول نے فرمایا معین کا معنی ہے مددگار اور دین کا معنی دین. دین کا مددگار جو ہوتا ہے اسے معین الدین کہتے ہیں. تو اس لیے ان کو معین الدین کہا جاتا ہے. پہلے کیف اللہ والوں کے ساتھ جو صبر کا معاملہ پیش آیا وہ حضرت خواجہ غریب النواز کے ساتھ بھی پیش آیا. حضرت خواجہ غریب النواز کے بچپنے ہی کے عالم میں کسی نے کہا 15 سال کی، صحیح روایت کے مطابق آپ کی عمر 11 سال کی تھی جس وقت آپ کے والد محترم کا انتقال ہوا. حضرت غیاث الدین رضی اللہ تعالیٰ. جائیداد میں آپ کے پاس ایک باغ تھا، پنچکی تھی، والدہ تھی. والدہ بھی کتنی تھی؟ آپ کے والد کے انتقال کے لگ بھگ 1.5-2 سال تک والدہ رہی. اس کے بعد والدہ کا بھی انتقال ہو گیا. سید گھرانہ تھا، سب سارے سنجر میں معلوم تھا سب کو کہ ان کے گھر سے کوئی واپس نہیں جاتا. ہر ایک شخص آپ کے گھر میں سوال کرنے کے لیے آتا، کوئی بھی مسئلہ ہو سوال کرنے کے لیے آتا. تو خواجہ غریب النواز ابھی چھوٹے تھے، ابھی پڑھے نہیں تھے، ابھی مدرسہ گئے نہیں تھے. خواجہ غریب النواز کے پاس آ کے کوئی سوال کرتا گھر میں تو خواجہ غریب النواز کیا کرتے؟ چھوٹے سے تھے، بھاگ کے جاتے امی کے پاس، کہتے امی جان کوئی سوال لے کے آیا اس کا جواب دے دیں. تو حضرت خواجہ غریب النواز کی ماں جو ہے وہ جواب دیتی تو خواجہ غریب النواز جواب لا کر لوگوں کو سناتا. اب ایسا جب معاملہ چلتا رہا تو سارے لوگوں نے یہ معلوم کر لیا جواب تو خواجہ غریب النواز دیتے تھے، حالانکہ اصل جواب اندر سے آ رہا ہے ماں کے پاس سے. لوگوں کو کہ صاحب نے تو جواب خواجہ غریب النواز دیتے تھے. لوگ یہ سمجھنے لگے کہ خواجہ معین الدین حسن سنجری جو ہے یہ بہت بڑے جو ہے عالم دین ہیں، بہت زیادہ جاننے والے ہیں. لیکن جیسے ہی والدہ ماجدہ کا انتقال کا وقت آیا تو خواجہ غریب النواز رونے لگے. کہا اماں جان سارے لوگوں کو ایک تکلیف ہوتی ہے ماں کے دور ہونے کی، مجھے 2 تکلیفیں ہو رہی ہیں. پوچھا بیٹا کون سی؟ کہا ایک تو آپ کے دور ہونے کی تکلیف ہے، ایک تو آپ چلے جائیں گے تو پھر جواب کیسے دوں گا؟ اب تک میں جو جواب دے رہا تھا آپ سے پوچھ کے دے رہا تھا. کہا بیٹا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جب میرا انتقال ہو جائے نا تو کوئی سوال کرے تو میرے قبر پر آ کر پوچھ لینا، میں جواب دے دوں گا. سبحان اللہ. مثال ہو گیا. دوسرے دن ایک سوال آ گیا. خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ نے کہا رکو میں معلوم کر کے آپ کو بتاتا ہوں. خواجہ غریب النواز اسے جا کر ماں کی قبر پر بیٹھ کر رونے لگی اس سوال کو دوہرا کر. میں یہ بتا نہیں پا رہا ہوں، آپ بتا دیں. کوئی جواب نہیں. خواجہ غریب النواز نے ایک قلم اٹھایا، سوال لکھا، قبر کے پاس رکھا، گھر چلے گئے. عشاء کی نماز پڑھے سو گئے. بعد نماز فجر کی نماز پڑھنے کے بعد زیارت قبر کے لیے تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں جس قبر پہ صرف سوال لکھا تھا اس میں جواب بھی لکھا. سبحان اللہ. پھر آپ کا معمول بن گیا کوئی سوال کرتا تو آپ قبر پر یہ پرچی میں سوال لکھ کر چھوڑ کر آتے تو ایک نماز پڑھنے کے بعد جاتے دوسری نماز تک جواب حاصل ہوتا. سبحان اللہ. جواب حاصل ہوتا. یہ کس کا؟ یہ عالم ماں کا ہے، جس کی ماں کا عالم یہ ہو کہ قبر کے اندر سے بیٹے کی مدد لکھ کر کرے تو اس کے بیٹے کا اندازہ لگائیے اس کے عالم اور مراتب کا کیا ہے. وہ خواجہ غریب النواز رضی اللہ تعالیٰ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا، یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا، مجھے بھی علم حاصل کرنا پڑے گا، اسی سوچ میں تھے. لیکن اس وقت بھی قرآن مجید کی تلاوت جس انداز سے خواجہ غریب النواز کرتے تھے پورے سنجر کے اندر کوئی نہیں کرتا. خواجہ غریب النواز جب راستے سے چلتے تو بچے تھے، تلاوت کرتے چلتے تھے. سارے لوگ جو بزرگان دین تھے ان کے پیچھے آہستہ ان کو بتانا چلے ایسے چلتے تھے. جب پلٹ کر دیکھتے تو سارے لوگ رک جاتے، پوچھتے آپ میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ کہتے آپ قرآن بہترین پڑھتے ہیں، وہ سنتے ہوئے چلتے ہیں. وہ سنتے ہوئے چل رہے. آپ کے باغ کا عالم تھا، والد کے انتقال کے بعد باغ آپ سنبھالتے تھے. باغ کا حال یہ تھا کہ آپ صبح سویرے جب باغ کا گیٹ کھولتے اندر داخل ہوتے تو سارا باغ میں جو جھاڑو لگی ہوئی تھی ایک
नवाज कहते हैं मैंने एक रात जो है बागी में रह गया, देखो कि ये काम किस तरह होता है। तो अचानक आधी रात जब हुई तो झाड़ने की आवाज आने लगी। ख्वाजा गरीब नवाज बेदार में आए, आपने देखा झाड़ू तो चल रही है, सफाई हो रही है, लेकिन साफ करने वाला कोई नजर नहीं। आपने कहा कि मेरी मदद करने वाला मेरा दुश्मन तो नहीं हो सकता, मेरा दोस्त ही हो सकता। कहा ख्वाजा गरीब नवाज ने दोस्त से छूट जाए ये अच्छी बात नहीं, ये अच्छी बात नहीं, लिहाजा तुम कौन हो मुझे ये राज जो है मुझे भी बता दो। जैसे ही ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा तो 7 लोग इंसानी शक्ल में जाहिर हो गए। 7 लोग। ख्वाजा गरीब नवाज ने देखा उनके नूरानी चेहरे हैं, बहुत बड़े कामिल औलिया मालूम होते हैं, इस तरह के लिबास अच्छे हैं। अभी पूछा उन्होंने आप कौन है, मैं आपको पहचान नहीं पाया। ख्वाजा गरीब नवाज से वो सारे लोग आए हुए साथ कहते हैं कि हम जिनों के सरदार हैं। क्या है? जिनों के सरदार हैं। अब इस बाग में हमेशा आकर हम इसलिए सफाई करते हैं कि आप जब जब कुरान की तिलावत करते हैं उस कुरान की तिलावत को मिठास के साथ हम सुनते हैं। उसकी उजरत तो आपको दे नहीं सकते, उसका हदिया तो आपको नहीं दे सकते, उसके बदले में हम आपकी बाग की सफाई करते हैं कि हमारे पर्दे में जो गलतियां हैं उसको भी हम दुरुस्त करके इस बाग से बाहर निकलते हैं। देखिए जिन जितने थे वो जिन भी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला की खिदमत में लगे हुए थे, लेकिन नाज ख्वाजा गरीब नवाज को कुछ भी नहीं था। और आज के आमिल होते ना, वो कोई जिन पकड़ ले तो लोगों को धमकाता है मेरे पास जिन है, मेरे पास जिन है, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, फला कर दूंगा। हकीकत में होता नहीं, डराता सिर्फ। और जिनके पास होता है ना वो उनकी जिन उनकी खिदमतों में लगे रहते हैं, वो उनसे कुछ मांगते तक नहीं, उनसे कुछ मांगते तक नहीं। ख्वाजा गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अभी बाग में बैठे हैं, हजरत इब्राहिम बाग में तशरीफ ले आए। हजरत इब्राहिम अद्दोसी रहमतुल्लाह ताला जिन्हें बच्चे पत्थर मारते थे, क्यों? उन्हें लोग पागल समझते थे, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, लोग उनको पागल पागल कहकर पत्थर मारते। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज की बात में वही आ गए तो ख्वाजा गरीब नवाज अदब के साथ खड़े हो गए। मौला रूम कहते हैं कि वली को सिर्फ वली पहचान सकता है, बेशक वली को सिर्फ वली पहचान सकता है। ख्वाजा गरीब नवाज अदब के साथ खड़े हो गए। पूछा बेटा ज़माना पत्थर मारता है, तुम अदब करते हो, तुम अदब करते हो? कहा सरकार वो अलग हो गया, मैं मुस्तफा के खानदान, सुभान अल्लाह, मैं खानदान मुस्तफा का हूँ, मैं आपकी पेशानी पर चमकता हुआ नूर देख रहा हूँ, वो उस नूर की ताज़ीम में करता हूँ, आपकी ताज़ीम में। आपको बिठाते हैं, बिठाने के बाद अंगूर का गोशा धोकर जो है आपको पेश करते हैं। पेश करने के बाद कहते हैं कि मैं आपकी खिदमत में ये अंगूर पेश करता हूँ, आप इसको तनावुल फरमाएं। आप उस अंगूर से खाते हैं हजरत इब्राहिम। खाने के बाद पूछते हैं बेटा आपका नाम क्या है? कहा मेरा नाम मोहम्मद हसन है। जैसे ही नाम सुनते हैं अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर फौरन जो है अपनी थैली से आधी रोटी का टुकड़ा निकालते हैं। परेशान है, पूछते हैं हजरत ख्वाजा गरीब नवाज आप इस अंदाज से घबरा क्यों रहे हैं? कहा बेटा कोई बात नहीं, ये रोटी देख रहे हो? कहा जी देख रहा हूं। कहा ये मेरा पीर व मुर्शिद ने दिया था और मुझसे कहा था कि आधी तुम खाना आधी रखना, जब तुम्हें मोहम्मद हसन मिले तो उसको खिलाना। सुभान अल्लाह। मैं घूम रहा हूँ, सफर पे सफर कर रहा हूँ, तलाश कर रहा हूँ, आज तक मुझे मोहम्मद हसन नाम का लड़का नहीं मिला। जमाने में कितने हसन होंगे लेकिन मुझे नहीं मिला, आज पहला है तू। और मैं देख रहा हूँ तेरा नाम भी हसन है और तेरे पेशानी पर नूर भी हसन का चमक रहा है। तो आपने रोटी को चबाया, चबाकर जो है अपने मुंह से निकालकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को खिलाया। खाना था वो खाकर खिलाकर तो चले गए, लेकिन जिंदगी ख्वाजा गरीब नवाज की बदल गई। ख्वाजा गरीब नवाज दिन रात सोचने लगे अब इस तरह रहना गवारा नहीं मुझे, अब इल्म दीन के लिए निकलता हूँ, अब इल्म तलाश करता हूँ ताकि इल्म हासिल करके लोगों की रहनुमाई करूँ, सीधा रास्ता बताऊँ, जो भटके हुए हैं उनको बताऊँ कि सीधा क्या है, सिरात मुस्तकीम क्या है। आप निकल पड़े। क्या वो बाग सारा बेच दिया, अब माँ भी नहीं है, वालिद भी नहीं है, देते किसको पैसा?
سارا پیسہ آپ نے غریبوں میں تقسیم کر، باغ بیچ کر سارا پیسہ اپنے سفر کے لیے کچھ تھوڑا سا رکھا تھا اپنی تھیلی، سفر کر رہے ہیں۔ وہ جنگلات آپ جانتے ہیں، سمرقند بغداد کی طرف سفر کیا آپ نے، سب پہلا سفر علم دین حاصل کرنے کے لیے۔ ان پہاڑوں کا حال، جنگل کا حال یہ ہے کہ دور دور تک نہ کوئی بستی ہوتی، نہ کوئی پانی کے لیے پوچھتا۔ راستے میں دو شخص مکر و فریب میں جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کا کام کیا تھا؟ کوئی گزرتا راستے سے مسافر اس کو پکڑ لیتے، اسے کہتے کہ ہم جو ہے مسافر ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، اس طرح کہہ کر اس کا سارا مال لوٹ لیتے۔ خواجہ غریب نواز کا بھی اس طرح سے گزر ہوا، وہ انتظار میں تھے کہ اس بچے کو پکڑ لیں۔ خواجہ غریب نواز ان دونوں کے پاس آ گئے، پوچھا اس بیابان میں، اس جنگل میں جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں، تم دونوں کیا کر رہے ہو؟ بچے کے پاس بہانہ کرنے لگے، کہا ہم دونوں مسافر ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بھوکے ہیں، اس لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں۔ خواجہ غریب نواز نے اپنی تھیلی نکالی، جتنا اپنے لیے سفر کے لایا تھا، اللہ کے لیے لایا تھا، وہ پورا ان کو دے دیا، ان چوروں کو۔ کہنے لگے اب میرے پاس اتنا ہے، یہ رکھ لو، اگر تمہیں کمی محسوس ہو تو مجھے معاف کر دینا، کمی محسوس ہو تو معاف کر دینا۔ لیکن وہ اتنے اشرفیاں تھے کہ چور خوش ہو گئے، انہوں نے اس کو سمیٹا پہلے اور پوچھا آپ کہاں جا رہے ہو بیٹا، یہ تو بتا دو۔ خواجہ غریب النواز نے کہا میں بغداد کے لیے جا رہا ہوں، یہاں سے 1 مہینے کا سفر ہے۔ ڈاکو نے پوچھا یہ 1 مہینے کا سفر ہے، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ ہمیں دے دیا، کیا تمہیں کھانے کی ضرورت نہیں محسوس ہوگی؟ سفر کے لیے تمہیں اشرفیہ اور دینار نہیں چاہیے؟ خواجہ غریب النواز نے ان کے چہروں کو دیکھا، کہا جیسے اس بیابان میں کوئی دکھ نہیں رہا ہے، کوئی کھانا کھلانے والا نہیں، پلانے والا نہیں، اس جگہ پر اللہ تم جیسے کو میرے ذریعے رزق پہنچا رہا ہے، تو اپنے حسن کو کیسے بھوکا چھوڑ سکتا؟ سبحان اللہ۔ تمہیں بھروسہ مخلوق پر ہوگا، مجھے بھروسہ اپنے خدا پر ہے، خدا پر ہے۔ وہ جملہ کہنا تھا، ان کے آنکھوں سے آنسو گر پڑے، کہنے لگے سچی بات باہر آ گئی۔ کہا اے حسن بیٹا، ہم کوئی یہاں پہ مسافر نہیں ہیں، ہم چور ہیں، اس طرح لوگوں کا مال لوٹتے ہیں، تمہارا مال واپس لے لو، ہمیں معاف کر دو۔ خواجہ غریب النواز نے کہا، اس چھوٹی سی عمر میں کہا کہ ہدیہ دینا میرا کام ہے، واپس لینا میرا کام ہے۔ میں جب دے دیتا ہوں اس کو کبھی واپس نہیں لیتا، اس سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، اللہ کے رسول بھی ناراض ہوتا ہے، لیکن میں نے جو دے دیا وہ دے دیا، تم اس کے لیے اس کے ذریعے رکھو، رکھ کر جاؤ اور اپنا توبہ کر کے اچھی نئی زندگی اس سے گزارو۔ اب راستے میں وہ دونوں بھی چلنے لگے، تھوڑی دیر تک، تھوڑی دور تک چلنے لگے۔ اب آہستہ سفر میں رات جیسے ہوئی، یہ بڑھیا آئی، بڑھیا آنے کے بعد کہا کہ حضور آپ کا گزر ہو رہا ہے تو ہمارے گھر میں آپ رک جائیں، صبح یہاں سے چلے جائیں۔ وہ دونوں ڈاکو جو تھے اب توبہ کر کے اچھے ہو گئے، وہ ایک وقت میں اللہ کے قریب بن گئے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اس جنگل میں آنا جانا ہمارا بار بار تھا، لیکن کہیں ہم نے گھر نہیں دیکھا تھا، کہیں ہم نے گھر نہیں دیکھا تھا۔ وہ بڑھیا کہاں سے آئی یہ بھی پتا نہیں، وہ گھر کہاں سے آیا یہ بھی پتا نہیں، لیکن ہم نے حضور خواہ وہ بچے جو تھے حسن سنجری، ان کے ساتھ گئے، اس گھر میں ہم بھی آرام کیا، خواجہ غریب نواز بھی آرام کرنے لگے۔ صبح بیدار ہوئے تو ہم سفر کے لیے انہیں تھوڑی دور چھوڑنے گئے، چھوڑ کر جب واپس آئے نہ تو وہ بڑھیا تھی نہ گھر تھا، نہ بڑھیا تھی نہ وہ گھر تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ قسم خدا کی حسن نے جو کہا وہ سچ کہا، جو کرتا ہے وہ رب کرتا ہے، اس کا رب غیب سے جب انتظام کرتا ہے کہ اس کی مخلوق اندازہ نہیں لگا سکتی۔